بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نیت کے حوالے سے جو مشہور الفاظ ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، اس سے متعلق ضروری گزارشات عرض کی جائیں گی۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی عمل کے معتبر ہونے کے لیے نیت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا، لہذا عمل کے درست ہونے کے لیے دل میں اس کام کے کرنے کا ارادہ ہو، دل میں اس کے کام کرنے کا دھیان ہو، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے اس کا تلفظ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کی غرض سے سحری کرتا ہے تو یہ سحری کرنا ہی روزے کی نیت کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تو لہذا نیت اصل تو دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر کوئی مزید اپنے دھیان کو پکا کرنے کے لیے اور دھیان کو جمانے کے لیے زبان سے بھی نیت کے الفاظ کا تلفظ کرے تو یہ منع نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے بہتر ہے کہ دل کی نیت کا اظہار اس نے زبان سے بھی کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد ان الفاظ کا حکم سمجھ لے کہ یہ جو الفاظ بصوم غد نویت من شہر رمضان کے ہیں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لہٰذا اگر کوئی آدمی ان الفاظ کو پڑھتا ہے اور ان کو مسنون بھی نہیں سمجھتا ہے، لازم بھی نہیں سمجھتا ہے، تو یہ پڑھنا درست ہے۔ بعض لوگوں نے بہت شدت کی اس میں کہ ان الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنے کو انہوں نے بدعت قرار دیا ہے، تو بدعت کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ ان الفاظ کے ذریعے سے نیت کرتے ہیں تو نہ تو وہ ان کو لازم سمجھتے ہیں، اور جو لوگ اس کے ذریعے سے نیت نہیں کر رہے ہیں نہ ان پر ملامت کرتے ہیں، تو لہذا اس کو بدعت کہنا بہرحال یہ حد اعتدال سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ دوسری بات اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس کے الفاظ پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے اور اس کا مذاق بھی اڑایا ہے، جن میں سیر فہرست انجینئر علی مرزا ہے، کچھ اور حضرات ہیں، انہوں نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے کہ غدن کا معنی چونکہ کل آتا ہے تو روزہ یہ آج رکھ رہا ہے تو کل کی نیت کر رہا ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ یہ اعتراض اس لیے پیدا ہوا ہے کہ یہ تمام حضرات کے دماغ میں غدن کا صرف ایک ہی معنی ہے اور وہ کل کا ہے، جس کی وجہ سے اشکال پیدا ہو رہا ہے۔ حالانکہ عربی لغت میں یا قرآن و حدیث میں جو غدن کا استعمال ہوا ہے تو وہ صرف اسی ایک معنی کے لیے نہیں ہے۔ غدن کا استعمال قرآن و سنت میں عربی لغت میں اور کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا آنے والے وقت کے لیے بھی غدن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے وہ کیا تیاری کر رہے ہیں۔ کل سے مراد مفسرین نے لکھا ہے قیامت، اور قیامت ظاہر ہے کہ متعینہ کل کے دن میں تو نہیں آ رہی، وہ آنے والے وقت میں آئے گی، تو یہاں بھی غدن سے آنے والا وقت قیامت کا وقت مراد ہے، خاص کل کا دن مراد نہیں ہے۔ اسی طرح غدن کا لفظ جو ہے یہ صبح کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے بخاری شریف میں امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے فضائل کے سلسلے میں کہ من غدا الی المسجد، جو صبح کو مسجد چلا، اور راحہ یہ شام کو چلا، یہاں غدا کا لفظ بولا گیا ہے تو غدن غدا سے ہی ہے، تو لہذا اس کا معنی یہاں صبح ہے، تو اس لفظ کا معنی صبح کے بھی آتے ہیں، تو لہذا اب ان الفاظ کے ساتھ نیت کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ جب کوئی ان الفاظ کے ساتھ نیت کرتا ہے تو اس سے مراد وہ کل نہیں مراد ہوتا ہے کہ نیت سحری کے وقت میں کی جاتی ہے، تو اس کے بعد جو صبح کا وقت آتا ہے تو غدن سے وہ صبح کا والا معنی مراد ہوتا ہے، یا آنے والا وقت، تو ظاہر سحری کے بعد آنے والا وقت جو روزے کا وقت ہے وہ صبح کا ہے تو وہ مراد ہوتا ہے۔ لہذا اگر غدن کے یہ معنی سامنے رکھے جاتے تو یہ اشکال پیدا ہی نہ ہوتا، تو یہ اشکال انہی لوگوں کو پیدا ہوا ہے جنہوں نے غدن کا صرف ایک ہی معنی سمجھا ہے، تو ان کو اشکال پیدا ہوا ہے۔ اور پھر یہاں قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ غدن کا لفظ یہ عرف کے اعتبار سے بھی استعمال ہوا ہے۔ جب عرف میں جب کوئی آدمی دوسرے سے کہتا ہے، رات میں کوئی بات کہہ رہا ہے کہ کل میں یہ کام کروں گا، تو کل سے مراد بالکل اس کے بعد والا تیسرا دن نہیں مراد ہوتا ہے، بلکہ اس رات کے بعد جو آنے والا دن ہوتا ہے، صبح کے بعد جو شروع ہونے والا دن ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ تو جب کوئی نیت کرتا ہے ان الفاظ کے ساتھ تو نیت رات میں سحری کے وقت میں ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو آنے والی صبح ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آج کا روزہ رکھ رہے ہیں اور نیت کل کی کر رہا ہے، بہرحال ان الفاظ کے ساتھ نیت کی جا سکتی ہے۔ نیت اصل میں تو دل کے ارادے کا نام ہے، کوئی دھیان کو پکا کرنے کے لیے اور جمانے کے لیے ان الفاظ کے ساتھ نیت کرنا چاہے تو شرعاً یہ بھی درست ہے۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔